کی اس تقریب کی صدارت احمد جاوید صاحب نے کی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ احمد جاوید صاحب ہمارے ملک کے بہت اچھے دانشور ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی بہت ساری چیزیں پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ بڑی محبت سے گزارش کرتی ہوں جناب احمد جاوید صاحب سے تشریف لائیں۔ احمد جاوید صاحب۔ جناب سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے ایک رسمی بات کرنی ہے کہ یہ فیصل اجمی صاحب نے ایوارڈ دیا، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور قاسمی صاحب نے وہ ایوارڈ قبول کیا، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو فیصل اجمی صاحب جیسے قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک قدر شناس آدمی کی طرف سے ہونے والا اعتراف کمال ہے، تو اس کی خوشی جو ہے اس کی ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ رسمی ایوارڈ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ فیصل اجمی نہایت صاحب طرز اور صاحب خیال شاعر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ اچھے شاعر ہیں بلکہ انہوں نے اچھے شاعر جو ہیں وہ تیار بھی کیے، جن میں مثال کے طور پہ ثمینہ راجہ مرحومہ ایسی منفرد شاعرہ بھی تھی۔ تو خیر یہ بڑا اچھا ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں مجلس میں موجود جس شخص کو قاسمی صاحب سے ملنے کے کم سے کم موقع ملے ہیں، بمشکل 2-3 ملاقاتیں، وہ بھی سرسری رسمی، تو وہ میں ہوں۔ تو اب میں تو ان کے میں خود کو ان کا دوست کہتا ہوں، لیکن اگر میں کہوں تو اس دوستی کی کوئی سوانح اور تاریخ اور شہادت نہیں ہے، تو میری باتیں ان کے بارے میں شاید جو ہے وہ زیادہ سچائی پر مبنی سمجھی جائیں، تاثراتی سے زیادہ وہ جیسے ایک قلبی گہرائی میں پیدا ہونے والے جو ریسپانسز ہیں۔ قاسمی صاحب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی ان کو جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، جب سے ہم نے انہیں پڑھنا شروع کیا، اور ان کے سلسلے میں ایک پسندیدگی کا جذبہ اس پہلو سے تھا کہ شگفتگی کے جتنے بھی اظہار ہو سکتے ہیں، شگفتگی ایک چیز ہے، یعنی کہ آدمی کی روحانی فلاورنگ کے جتنے بھی سانچے اور مظاہر ہو سکتے ہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ہاں یکجا نظر آتے ہیں، تو میں کہوں گا ان کی شخصیت اور ان کے کاموں میں۔ یعنی شگفتگی کو اپنی احساساتی جو ندرت ہے وہ بھی ان کے یہاں حاصل ہوئی، اور جو اس کا اظہاری تنوع ہے وہ بھی ان کے یہاں جو ہے وہ گویا لوگوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو تاثیر رکھنے والا ان کے اندر عمل ہے ان کی تحریروں میں، وہ یہ ہے کہ یہ سوکھے ہوئے پھول کو کھلا دیتے ہیں۔ تو جس آدمی کی شخصیت اور اس کی تحریر میں یہ وصف اگر پایا جائے تو اس سے بڑھ کے خلاقی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی خزاں کو بہار میں بدل دے، آدمی جو ہے وہ غم کو خوشی میں تبدیل کر دے۔ تو ان کا ایک بنیادی وصف جو ان کے اندر موجود ایک شدید آدمیت سے پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اب ہم لوگ تو میں تو ایک روایت کا آدمی ہوں، اور اس پہ مطلب یاسر پیرزادہ صاحب وغیرہ کے باوجود شرمندہ نہیں ہوں، تو اس روایت سے جڑا رہنے پہ اصرار کرتا ہوں۔ وہ ہمارا جو تصور انسان ہے
وہ یہ ہے کہ اچھا آدمی اس کا انکشاف یا اس کے ساتھ تعلق اسے دیکھنے سے مشروط نہیں ہے. تو اچھے آدمی کی اچھائی کی ایک لہر ہوتی ہے، اچھے انسان ہونے کی ایک فضا سی بن جاتی ہے. تو وہ فضا جو ہے وہ ہم اس فضا کا جو منبع ہے اس کو پہچان لیتے ہیں اس فضا کی روشنی میں. تو یہ سیاست میں رہے، مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں. مطلب میں محب وطن پاکستانی ہوں، اس لیے سیاستدانوں سے بھی دور رہتا ہوں، اور کاہلی کی وجہ سے بھی نہیں ہے. چلو جو بھی وجہ ہو، یہ سیاست میں بہت زیادہ فعال، اور پھر ان کی جو سنگت ہے وہ سنگت میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں اگر جاؤں گا تو میں اس بھٹی میں جیسے موم کی طرح پگھل جاؤں گا جس کو یہ مسلسل سروائیو کرتے رہتے ہیں. تو غرض کسی بھی طرح کی ایک سماجی تعلق پیدا ہو سکنے والی جو ہے وہ وجہ وہ مجھے نہیں دکھائی دی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کی کوئی تحریر پڑھتے وقت، ان کا کوئی تذکرہ سنتے وقت دل میں ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جیسے اچھائی کا ذائقہ محسوس کر لینے والی حس بیدار نہ ہو گئی ہو. میں نے ان کی تحریر اور بلکہ ان کو خیال کر کے بھی اپنے اندر کے تعفن کو ختم کیا ہے، اور یہ بات میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. تو میں اگر کمزور پڑھنے لگوں، کمزوری کا بڑا سبب ہوتا ہے خود غرضی. تو میں اگر کمزور پڑھنا لگوں اپنی کسی چھپی ہوئی کمزوری کے اظہار کی وجہ سے، تو جن لوگوں کا خیال دوبارہ مضبوط کر دیتا ہے ان لوگوں میں سے ایک عطاء الحق قاسمی بھی ہے. اور مطلب یہ کہ جیسے وہ میر کا شعر ہے نا، اچھا صدر کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے جتنا بول دو. ہاں تو وہ ہاں تو نظیری کا ایک شعر ہے، بڑا شاعر ہے. اب آج کل شاعروں ہی کو شاعری کا پتہ نہیں. تو ز فرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، ز فرق تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا انجاست. کہ میں جہاں سر سے پاؤں تک جہاں بھی نظر میری رکتی ہے تو وہاں کوئی ایسی کشش ہوتی ہے جو کھینچ کے کہتی ہے کہ بس منزل یہی ہے. یعنی اس سراپے کا، جیسے میر کا ہے کہ سراپے میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے. تو عطاء اللہ قاسمی ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے ایک ایک وصف کو لفٹ کرنے کے لیے ایک ایک عمر ناکافی ہے، اور جن کے ایک ایک وصف سے ذوقی اور عملی مناسبت پیدا کر کے شخصیت کی مثبت اخلاقی تشکیل کا عمل پورا ہو سکتا ہے. یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو اب اتنا ایک عجیب آدمی، اور بلکہ ایک رواج جیسے ملامتی لوگ ہوتے ہیں نا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جتنے بڑے اندر سے ہیں، جتنے اچھے ہیں، وہ کسی کو دکھائی نہ دے، اور لوگ جو ہیں وہ انہیں برا ہی سمجھیں تو اچھا ہے. تو ان کے اندر اس روایت کی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ اس روایت کے آخری آدمی ہیں. مطلب ان پر سخت سے سخت فقرہ بھی کس دیا جائے
تو یہ اس سے لطف اندوز ہوں گے، اسے اپنی توہین نہیں سمجھیں گے۔ کوئی انتہائی چھوٹا لڑکا یا مرتبے میں چھوٹا کسی بھی پہلو سے کوئی ناقص آدمی وہ آ کر ان سے بات کرے تو اسے کمتری کا احساس نہیں ہوگا۔ تو شخصیت کی ایک بہت بڑی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بنیادی انسانی مساوات کے تجربے سے گزرتا ہوا محسوس کرے اپنے آپ کو۔ تو یہ انصاف میں بہت زیادہ ہے۔ اور میرے اور ان کے درمیان سراج منیر تھے، تو سراج منیر جس طرح ان کا ذکر کرتے تھے تو واقعی سچ کہتا ہوں کہ جیسے آنسو آنے لگتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کی شخصیت ساری طرح جیسے بہت اچھا جاوید چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ اپنے کمالات سے بھی بڑے آدمی ہیں، اور یہی ہوتا ہے آدمی کلمت اللہ ہے، اس کی حیثیت اس سے صادر ہونے والے کلام سے زیادہ ہونی چاہیے، وگرنہ اس نے اپنا کلمت اللہ ہونا پورا نہیں کیا۔ آدمی لوگوس ہے، اور لوگوس وہ ہوتا ہے جس سے صادر ہونے والی تمام چیزیں اس سے کم تر ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات کی، لیکن کیونکہ واقعات کے انداز میں اپنے اپنے مشاہدات کے پہلو سے ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو جو ہیں وہ پرتاثیر انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جیسے تھوڑی دیر کے لیے صوفی وغیرہ بن کے اندر جھانکنے کا مظاہرہ ہی کر لوں تاکہ کچھ الگ سے باتیں ہو جائیں۔ وہ قاسمی صاحب کی دو جملے اگر ہم اپریشیٹ کر سکیں، چاہے خیال میں، چاہے احساس کی سطح پر، چاہے ریئلائزیشن میں، چاہے ایکسپیرینس کے لیول پر، وہ دو جملے ہیں: خوشی کی انتہا آنسو پر ہوتی ہے، غم کی انتہا مسکراہٹ پر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر یہ کہیں جیسے عملی حالت میں دیکھنی ہو، کہیں پر تاثیر اور افیکٹو صورت میں محسوس کرنی ہو تو ان کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھنے سے وہ فقرے بازوں کی طرح لاابالی پن نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے پاس بیٹھنے سے جو ہے ان کی جگت میں بھی ایک گہرائی ہوتی ہے جو دل کی نیند کو کم کرتی ہے۔ تو ایسا آدمی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور اس کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے قہقہے کو مغلوب نہیں ہونے دیا کسی بھی صورتحال سے۔ اس نے اپنی فلاورنگ کے عمل کو کہیں بھی خلل نہیں پڑنے دیا، کسی بھی خزاں سے، کسی بھی طوفان سے، کسی بھی آندھی سے۔ تو جو آدمی اپنا دیا آندھیوں میں روشن رکھ سکے وہ تو بھائی بہت ہی بڑا ہوگا نا۔ تو وہ یہ ہیں۔ اب کیونکہ یہ ذرا میچور ہو گئے ہیں تو اب تعریف سے جیسے اثر نہیں لیں گے، مطلب اپنی تعریف سے متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے جو مطلب قابل فخر والد صاحب سے میر کی طرح عشق کا سبق سیکھا، اور میر ہی کی طرح اس سبق کا استعمال کیا۔ میر کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا عشق حقیقی اختیار کرو، تو میر نے کہا بالکل کرتے ہیں۔ تو جب بڑے ہوئے تو وہ حقیقی
کی جگہ جیسے مجازی آ گیا، تو کیونکہ یہ بھی میر کے برابر کا تو ذوق جمال رکھتے ہی ہوں گے نا، تو انہوں نے بھی حقیقی کو نکال کے مجازی بنایا، اور جمال کی سیاحی میں جمال کے ان گنت مظاہر کے تجربے سے گزرنے کے لیے یہ سیاح بنے، اور یہ سیاحی صرف زمینی جغرافیے تک نہیں تھی، اب زیادہ تو نہیں کہہ سکتے نا، تو مطلب یہ زمینی پست و بلند تک محدود نہیں رہے، انہوں نے مطلب ہر چیز جو جیومیٹریکل ہے یا جو جغرافک ہے، جو اسپیشیل ہے، وہ سب کی انہوں نے سیر کی، اور وہ سیر بھی ایسی کی کہ اس سے مفاد روحانی حاصل کیا۔ یہ میں قدردانی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص عشق مجازی کے نتائج کو عشق حقیقی کے ثمرات جیسا بنا لیتا ہو، وہ بھائی وہ بھی معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ تو ان کا ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف ظاہر ہے سب چھوٹے بول رہے تھے تو وہ ادب سے نہیں کہہ سکتے تھے، ہم نے بھی ادب ہی سے کہا ہے، جیسے یہ شعر ہے کہ آئے ہیں لوگ رات کی دہلیز پھاند کر، یہ کوئی معمولی اس میں کنایے نہیں ہیں کہ ان کے لیے نوید سحر ہونی چاہیے۔ تو اب یہ شعر بظاہر ظاہر بڑا پیغام امید اور پیغام انقلاب ہے، لیکن یہ ہے کہ رات کی دہلیز پھاندنا اور پھر صبح کی دیوار ٹاپنا، یہ شعر وہی سمجھ سکتا ہے جس نے رات کی دہلیز پھاندی ہو اور صبح کی دیوار ٹاپی ہو۔ تو اب اتنا تو یار سب سمجھ لیں گے نا۔ تو دوسرا، خیر یہ تو ایک اور بات تھی، لیکن یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ آدمی کی جمال شناسی اس کے اندر ترفع اور بلندی کا باعث بنتی رہے تو جو شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ ان جیسی ہوتی ہے، عطاءاللہ قاسمی جیسی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہر دیکھے ہوئے کو ہر دیکھنے کا ہر حق ادا کیا، اور دیکھنے کے تمام حاصلات کو نہ دیکھنے کی پوٹلی میں ڈال دیا، یہ ذرا کر کے کوئی دیکھے تو اسے پتہ چلے گا۔ دوسرے یہ کہ ان میں میرا خیال یہ ہے کہ صرف اپنے ڈپریشن کا علاج نہیں ہے ان سے ملنا یا ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ میرا خیال ہے ہم لوگ جو دکھی ہونا بھول گئے ہیں، یعنی غم کی کیفیت بھی کسی کو یاد تھوڑی ہے، مطلب سب چیزیں باہر ہیں، اسکرین سیاہ پڑ گئی تو غم ہو گیا، اسکرین سفید ہو گئی تو خوشی ہو گئی۔ اب ہمارے احساسات ایکسٹرنلائز ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا بحران ہے۔ اس بحران سے اگر نکلنا ہو تو عطاءاللہ قاسمی صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑو، یہ غم کو انٹرنلائز کرنا سکھا دیں گے، غم پر فخر کرنا سکھا دیں گے، خوشی کو شرمانے کی چیز نہیں رہنے دیں گے جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ تو ان کے یہاں خوشی اور غم ایک شخصیت کے جڑواں بچوں کی طرح ہیں، اگر یہ شخصیت اور شخصیت کا یہ احساساتی توازن حاصل کرنا ہے تو اب پتہ نہیں ان کو اجازت ہے بیعت کرنے کی یا نہیں، لیکن بہرحال ان سے مرید وغیرہ ہوا جا سکتا ہے، مرشد بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ انہیں خوش رکھے۔ اور آخر میں ایک دعا ہے، مطلب دعا پہ ختم کرتے ہیں تاکہ وہ یہ داڑھی وغیرہ کا تقاضا پورا ہو جائے۔ تو کہ یا اللہ وجاہت مسعود، یاسر پیرزادہ، گل نوخیز اختر
اور پورے گینگ کو سچا پکا نمازی بنا اور جھل مگسی میں ایک چلہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔